عشق و محبت سے بچے بھی مالا مال ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت جس طرح مردوں اور عورتوں میں یکساں تھی، اسی طرح بچوں میں بھی بے پناہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شمع رسالت کے پروانے تھے اور قربانی دینے میں بڑوں سے پیچھے نہ رہے۔ چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے میدان میں کھڑے تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں طرف انصار کے 2 بچے تھے۔ انہیں خیال ہوا اگر میں قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو ضرورت کے وقت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ ان کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، چچا جان، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مگر تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس وقت تک نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں دوسرے بچے نے بھی آ کر یہی سوال و جواب دہرایا۔ اتنے میں ابو جہل ان کو نظر آیا تو انہوں نے بچوں کو نشاندہی کی کہ تمہارا مطلوب وہ سامنے ہے۔ دونوں بچے دوڑتے ہوئے گئے۔ ایک نے گھوڑے کے ٹانگ پر وار کیا جس سے گھوڑا گر گیا اور ابو جہل بھی گر پڑا۔ دوسرے نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار ان سے بڑی تھی اور ان کا قد چھوٹا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ابو جہل پر حملہ کیا۔ اس واقعے سے بچوں کی عزت، ایمان اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا واضح ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے وہ قافلہ لوٹا جس میں حضرت زید بھی تھے اور ان کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے خرید لیا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا تو انہوں نے زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا۔ اولاد کی محبت فطری چیز ہوتی ہے، چنانچہ وہ زید کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ چند اشعار کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں زید کی یاد میں رو رہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے کہ اس کی امید رکھوں یا وہ مردہ ہے کہ اس سے مایوس ہو جاؤں۔ اے زید، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہیں نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ نمبر 2، میں اس کی تلاش میں تیز رفتار اونٹ کو کام میں لاؤں گا اور ساری دنیا کا چکر لگانے سے باز نہیں آؤں گا۔ الغرض یہ اشعار پڑھ کر روتے رہتے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج پر جانا ہوا تو انہوں نے زید کو پہچانا، باپ کی داستان سنائی اور شعر سنائے۔ حضرت زید نے بھی جواب میں 3 شعر لکھ بھیجے جن کا مطلب یہ تھا، میں مکہ میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید کی باتیں ان کے والد کو سنائی اور اشعار بھی سنائے، پتہ بھی بتایا۔ ان کے والد اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، آپ لوگ مسجد حرام کے رہنے والے ہیں اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ آپ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر اس کو رہا کر دے۔ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ کہنے لگے جی بس یہی غرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا لو اور پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کے تمہارے ساتھ چلا جائے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کرنا چاہتا جو خود نہ جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے استحقاق سے زیادہ ہم پر کرم کیا، یہ بات بخوشی منظور ہے۔ حضرت زید بلائے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں، یہ میرے باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو رہو اور ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہے اور چچا کی جگہ بھی ہے۔ ان دونوں باپ اور چچا نے سمجھایا کہ زید آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بات دیکھی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز پسند نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو ان کو اپنے گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے باپ اور چچا یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ یہ ہے بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے باپ چچا اور گھر والوں کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔